أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ، تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی الفاظ الحمدللہ کے معنی کے حوالے سے مختلف مفسرین کرام کے تراجم میں لکھے ہوئے الفاظ اور مختلف مفسرین کی اس کے معنی کے متعلق آراء پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھیں. اکثر ترجمہ کرنے والے حضرات علماء کرام نے الحمدللہ کا جو لفظی معنی بیان فرمایا ہے وہ ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن اس پہ وارد ہونے والا ایک اعتراض وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو باقی کسی کے لیے کوئی تعریف جائز نہیں کیا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات ہیں، ان کی بھی تعریفیں خود قرآن بیان کرتا ہے. اولیاء کرام کی تعریفیں قرآن نے بیان کی ہیں. حضرات صحابہ کرام کی جگہ جگہ تعریفیں قرآن خود کرتا ہے. آسمان کی تعریفیں، آسمان کے ستاروں کی تعریفیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، پھلوں کی، پھولوں کی، موسموں کی، بادلوں کی، بارش کی، رنگوں کی، یہ سب تعریفیں قرآن بیان کرتا ہے. تو پھر یہ کیسے مانا ہو گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں؟ تو اس کا جواب جو علماء کرام نے دیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ چونکہ ان ساری چیزوں اور ساری ہستیوں کو کمال دینے والا فی الحقیقت اللہ ہے. نبی کو نبوت اللہ نے دی ہے، ولی کو ولایت اللہ نے دی ہے، آسمان کو خوبصورت قمقموں سے اللہ نے سجایا ہے، سورج اور چاند اللہ نے بنائے ہیں، زمین اور زمین کی رنگینیاں یہ اللہ ہی کے کمالات ہیں. تو جب یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے تو فی الحقیقت مخلوق کی تعریف بھی کس کی تعریف ہے؟ اس لیے کہ اچھی تعمیر، اچھی عمارت کی جب تعریف ہوتی ہے تو وہ سیمنٹ، بجری یا گارے یا بلاکوں کی تعریف نہیں ہوتی. عمارت کی تعریف حقیقت میں اس کے معمار کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ کائنات کی تعریف حقیقت میں خالق کائنات کی تعریف. یہ جواب دیا علماء کرام نے. لیکن حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ، اللہ نے جن کو قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں بڑا قد عطا فرمایا، بڑا مقام ہے ان کا قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں، اللہ نے گویا ان پر علوم قرآنیہ کے خاص دروازے کھولے تھے.
انہوں نے قرآن مقدس کو ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے، ایسے معنی بیان فرمائے آیات کے کہ جن پر کوئی اعتراض ہی وارد نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے الحمدللہ کا معنی کیا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں، تمام تعریفیں۔ میں نے کہا تھا ایک پہلوان اگر اچھی کشتی لڑتا ہے اور وہ زور آزمائی کرتا ہے تو وہ پہلوان کی تعریف ہے کہ دوسرے پہلوانوں پہ غالب آ جاتا ہے، انہیں پچھاڑ دیتا ہے۔ کیا یہ اچھی پہلوانی والی تعریف اللہ کے لیے کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، یہ تو مخلوق کی تعریفیں ہیں۔ تو میرے بھائی معنی کیا کیا؟ تمام تعریفیں کیا مطلب؟ وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، وہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یعنی وہ کمالات جو اللہ کو سجتے ہیں، جو اللہ کو جچتے ہیں، وہ کمالات صرف اللہ کے ہیں، ان کمالات میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، معطی، مانے، زار، دینے والا، چھین لینے والا، تخت دینے والا، تخت دار تک پہنچانے والا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، تقدیر کا مالک، زندگی دینے والا، پھر انسان کو قدم قدم پہ سنبھالنے والا اور روزی دے کر پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ یہ تعریفیں کس کے لائق ہیں؟ یہ اللہ کے لائق ہیں۔ تو پھر ان تعریفوں میں کوئی بھی اللہ کا شریک۔ تو حمد سے ہر عام تعریف مراد نہیں، خاص تعریفیں مراد ہیں۔ کون سی تعریفیں مراد ہیں جی؟ خاص۔ اور یہ میں دعوت و بیان کر چکا تھا پچھلے سبق میں۔ آج میرے دوستوں میں قرآن مجید کی درجن بھر آیات سے تقریباً انشاءاللہ آپ کو دلائل پیش کروں گا اس پر کہ حمد سے مراد ہر کمال نہیں، ہر وہ کمال جو اللہ کی شان کے لائق ہے، پھر اس حمد میں کوئی بھی شریک۔ جو حمد اللہ کی ہوگی، جو تعریف اللہ کی ہوگی، وہ اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی، فرشتوں کی، جنات کی، مومنین کی، زندہ کی، مردہ کی، کسی کی بھی وہ تعریف ہو سکتی نہیں ہے۔ وہ تعریف ہے تو کس کی؟ اور لفظ کیا ہے قرآن کا پہلا؟ الحمد للہ۔ اب اللہ نے کہاں کہاں اس حمد والی تعریف کو اپنی صفات کے ساتھ جوڑا ہے اور حمد کا لفظ استعمال کر کے آگے کوئی خاص صفت بیان کر کے بتایا ہے کہ حمد سے مراد یہاں میری یہ صفت ہے، آگے اور صفت آئی تو حمد سے مراد اب یہاں اور صفت ہے، اور صفت ہے۔ یہ میرے بھائیوں قرآن مجید کا اصل رنگ ہے، اصل روپ ہے جس سے اللہ کا قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تو احباب میرے سامنے یہ 7واں پارہ ہے اور 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی پہلی آیت ہے۔ یہاں میرے رب نے حمد سے آغاز کیا اور آگے اپنی صفات بیان فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ۔ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ فرمایا الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان بنائے اور زمینیں بنائیں۔ آسمانوں زمینوں کا خالق ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو یہ خالقیت والی تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ۔ آسمان و زمینوں کو اللہ کے سوا کوئی وجود دے سکتا نہیں ہے۔ آگے وجعل الظلمات والنور، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے اندھیرے اور روشنی۔ روشنی اور اندھیرے کو وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اندھیروں کا خالق بھی اللہ ہے اور روشنیوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا یہ کمال کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگلے الفاظ شروع ہوا تھا الحمدللہ سے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون سی تعریفیں؟ آسمانوں کو بنانے والی تعریف، زمینوں کو بنانے والی تعریف، اندھیرے بنانے والی تعریف، روشنیاں بنانے والی تعریف۔ یہ 4 باتیں بیان کر کے آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود پھر بھی کافر اوروں کو اپنے رب کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔
فرمائے اتنا بتانے کے باوجود بھی کافر اوروں کو یعنی مخلوق کو اپنے رب کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں. کس میں؟ صفت خالقیت میں، کہ خالق ہونے والی صفت کس کی ہے. اس لیے یہاں فرمایا الحمد للہ. الحمد للہ سے یہ بتا دیا کہ ان صفات میں رب کے کوئی برابر اور ہمسر ہو سکتا. کافر ظلم کرتے ہیں، کافر زیادتی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس تعریف میں اوروں کو شریک کرتے ہیں. یہاں پر صفت خالقیت میں فرمایا الحمدللہ. یہ میرے سامنے 22واں پارہ ہے، اور 22ویں پارے میں سورہ سبا کی بھی پہلی آیت ہے. یہاں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. کیا فرمایا؟ الحمدللہ. تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں. کون اللہ؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ اللہ کہ سب کچھ جس کا ہے آسمانوں میں اور سب کچھ جس کا ہے زمینوں میں. وہاں فرمایا خالق اللہ، یہاں فرمایا مالک بھی. وہاں فرمایا جب اللہ کے سوا پیدا کوئی نہیں کر سکتا تو یہ خالق ہونے والی تعریف بھی کسی اور میں نہیں ہو سکتی. یہاں فرمایا جب اللہ کے سوا ساری کائنات کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا تو مالکیت والی تعریف بھی اللہ کے سوا کسی کی ہو نہیں سکتی. پہلوان تو بہت بن سکتے ہیں، اچھے لکھاری تو بہت ہو سکتے ہیں، ظاہری اعتبار سے حسن و جمال کے پیکر تو مخلوق میں ہیں، ان کی تعریفیں ہوں گی، مگر جو خالق کے کمالات ہیں وہ کسی مخلوق میں پائے جاتے نہیں ہیں. اگلے الفاظ سنیے گا. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں. کون اللہ؟ جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، یعنی خود آسمان بھی اللہ کی ملکیت. آسمان میں سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، فرشتے بھی، وہاں پہ جنت بھی، مومنین کی ارواح بھی، وہاں پہ عرش و کرسی بھی، اور وہاں پہ موجود تقدیروں کا خزانہ بھی کس کے ملکیت میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. وما فی الارض، اور جو کوئی زمینوں میں ہے، انسان بھی سب اللہ کے مملوک، جنات بھی اللہ کے مملوک، اور یہاں پر موجود بڑے بڑے سمندر بھی اللہ کے مملوک، ان کی مخلوقات بھی اللہ کی مملوک. یہ پہاڑ اور یہ ریگستان اور یہ جنگل اور ان میں پلنے والی مخلوقات، یہ سب کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ فرمایا یہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. ان میں ذرہ بھی کسی اور کی ملکیت. عارضی طور پہ برتنے کو تو اللہ نے دے دیا ہے. بندہ کہتا ہے یہ گھر میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ دکان میری، یہ لباس میرا. حقیقت میں انسان کا کچھ نہیں ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے عارضی طور پر برتنے کے لیے دیا ہے. ضرورتیں پوری کر، استعمال کر. استعمال کرنے کی یہ دلیل ہے کہ کوئی بندہ یہ دنیا کی چیزیں ساتھ قبر میں لے جا سکتا چھوڑ کے جائے گا. برتنے کو دی ہیں، اب تیری ضرورت ختم، چھوڑ آگے چل، کسی اور کے کام آئے گی، وراثت بنے گی. کیا فرمایا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ بیان کر کے آگے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. یہ تو دنیا ہے. فرمایا اسی ہی کی سب تعریفیں ہیں آخرت میں بھی. دنیا میں بھی تعریفیں اللہ کی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک اللہ اور آخرت میں بھی مالک اللہ. اعلان ہوگا دن قیامت کے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کس کا اختیار ہے کوئی تو سامنے آئے. لمن الملک اليوم. 50,000 سال تک اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا رہے گا، فرشتہ اعلان کرتا رہے گا. کوئی بادشاہت کا دعوے دار ہے، کوئی اقتدار کا دعوے دار ہے، کوئی طاقت کا دعوے دار ہے، کوئی دولت کا دعوے دار. تو آئے ذرا سامنے آج کے دن لمن الملک اليوم. جب 50,000 سال کے طویل ترین دن میں کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر اللہ کی جانب سے خود جواب بھی اناؤنس کیا جائے گا. للہ الواحد القہار. آج اکیلے قہار زبردست اللہ کا اختیار چلے گا. دنیا میں
آنکھیں میری تھیں مگر برتنے کے لیے تمہیں دی تھیں، اختیار چلتا تھا عارضی تمہارا، ادھر دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا، مرضی سے استعمال کرتے تھے، زبان مالک میں تھا مگر برتنے کے لیے تمہیں دی تھی، ہاتھ پاؤں میرے مگر برتنے کے لیے تمہیں دیے تھے۔ میرے بندو آج دن قیامت کے یہ ہاتھ پاؤں تمہارے بدن سے جڑے ہیں مگر ان پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمتوں والا خبردار۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، اور صفت آ گئی، جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ کیا بارش کا پانی کتنا زمین نے جذب کیا؟ کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمائے یہ بھی میں اللہ کے ہاں علم میں موجود ہے، کتنے قطرے زمین نے جذب کر لیے۔ اور فرمایا جو کچھ جذب کرتا ہے، کہاں کہاں مردے دفن ہیں، کہاں کہاں دفینے اور خزانے دفن ہیں، کہاں کہاں زمین کے اندر کیا کیا چیز دفن ہے، جو کوئی داخل ہوتا ہے، کہاں بیج کا دانہ گرا ہے اور کہاں کہاں وہ بیج کے دانے بکھرے ہیں۔ فرمایا زمین کے اندر جو کچھ گھستا ہے، یعلم، جانتا کون ہے اسے؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے، اس سے معدنیات نکلتی ہیں، اس سے گیس اور تیل اور پانی کے ذخائر نکلتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ زمین سے نکلتا ہے ان خزانوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اسے بھی کون جانتا ہے؟ آسمان سے اترتا ہے، فرشتے اتر کے آتے ہیں، اچھی بری تقدیر کے فیصلے اتر کے آتے ہیں، اوپر سے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ فرمائے یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور پھر آگے چوتھے نمبر پہ فرمایا وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اسے بھی کون جانتا ہے؟ کیا چڑھتا ہے؟ نیچے سے انسان کے اچھے اعمال اوپر کو جاتے ہیں، برے اعمال اوپر کو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اچھے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برے اعمال کو لپیٹ کر انسان کی طرف پھر مار دیا جاتا ہے اور اس کا وبال انسان پہ پڑتا ہے۔ فرمایا یہ سب اوپر کو جاتا ہے، فرشتے نیچے سے ڈیوٹیاں کر کے انسان کے اعمال لکھ لکھ کر پھر اوپر کو سفر کرتے ہیں اور اوپر کو جاتے ہیں۔ مومنین کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں تو روحیں کہاں کو جاتی ہیں؟ اوپر کو جاتی ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اسے بھی کون جانتا ہے؟ اب خیال کرنا، میرے رب نے فرمایا ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے، تو خالقیت والی تعریف کس کی؟ یہاں فرمایا ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، تو مالکیت والی تعریف بھی کس کی؟ اور ہر چیز کو جاننے والا عالم الغیب بھی اللہ ہے، تو علم غیب والی تعریف بھی کس کی؟ اللہ ہی کی ہے۔ یہ ساری تعریفیں کر کے فرمایا الحمد وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی یہ تعریفیں اسی کی ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے آئیں تو یہ میرے سامنے سورۃ القصص ہے، 20واں پارہ، اور سورت کا نام سورۃ القصص۔ اور سورۃ القصص کے اندر میرے رب نے یہاں بھی خوبصورت انداز سے مسئلہ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 68، اس لیے نمبر آیتوں کے بتاتا ہوں تاکہ احباب گھروں میں آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے تو کم از کم یہاں سے یاد رکھیں، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں قرآن مجید کھول کر، ہاں جی دیکھیں کہاں پہ حمد کا معنی یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ کس کا اختیار ہے؟ پسند کرتا ہے، مطلب اپنی پسند میں رکھتا ہے، اپنے اختیار میں بھی ہر چیز کو پیدا کر کے وہی رکھتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، نہیں ہے ان کا کچھ اختیار بھی، یعنی اللہ کے سوا جن جن کو اختیارات کا مالک لوگ سمجھ کر پکارتے ہیں، میرے رب نے فرمایا ما کان لہم الخیارہ، ان کا ایک ذرہ پر بھی اختیار چلتا۔ بندے کو عربی میں کہتے ہیں العبد، کیا کہتے ہیں؟ بولیے بھائی، العبد۔ عبد کا معنی علماء نے لکھا ہے، بڑا عجیب معنی لکھا ہے، العبد، بندے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا العبد من لا یملک شیئا، بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو، جس کے اختیار میں
کچھ بھی نہ. کیا مطلب ہے؟ بندہ وہ ہے جو اتنا کمزور ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے، اس کے بدن سے اگر ایک بال اکھڑ کے نکل جائے تو اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لگانے کی طاقت. ارے کتنا کمزور ہے بندہ، کتنا کمزور ہے، پھر بھی کہتا ہے میں یوں اور میں یوں اور میں ایسا اور میں ویسا. فرمایا نہیں، بندہ وہ ہے جو کمزور تر ہے، جو اپنا سینہ تان کر آئے گا اللہ اس کو بندہ کہنے کے لیے بھی تیار. جس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، ہاں جی میں رب ہوں، میرے رب نے اس کا کیسا انجام کر دکھایا. اللہ اکبر. تو میرے رب نے فرمایا ما کان لہم الخیارہ، ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. ارے بھائی، جن کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے اور جس کا اختیار سب کچھ ہے، پھر مالک و مختار والی تعریف ان کے لیے یا اس کے لیے؟ جی مالک و مختار والی تعریف کس کی ہے؟ تو ہمارا اس لیے عقیدہ و نظریہ ہے کہ مختار کل صرف کون ہے؟ ہر چیز پر، ہر وقت، ہر قسم کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ کی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اولاد دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر اور مختار؟ صحت دینے پر کوئی قادر؟ ہاں جی یہ کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ مطب ہوتے ہیں یا کلینک ہوتے ہیں، شفا خانہ. شفا خانہ، اور بھائی شفا خانہ نہیں، دوا خانہ تو ہے، شفا خانہ کہیں اور ہے. شفا کس کے اختیار میں ہے؟ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس دوا تو ہے مگر شفا. ہاں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ میں بیمار ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتے ہیں. تو میرے بھائی دوا خانے ہو سکتے ہیں مگر شفا خانے نہیں ہے. تو یہاں فرمایا سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اور تیرا رب جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی جو دلوں میں راز دفن ہیں انہیں بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. اور جو ظاہر ہے اس کی حقیقت کو بھی کون جانتا ہے؟ ظاہر کبھی مشہور کچھ ہوتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے. اللہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ. میرے سارے سامعین جاگیں گے، الحمدللہ کا معنی آنے لگا ہے. پہلے فرمایا کہ تیرا رب خالق بھی ہے، مختار بھی ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب خالق بھی ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے اور اپنے اختیار اور کنٹرول میں بھی وہی رکھتا ہے. اور جن جن کو انہوں نے مالک و مختار بنا رکھا ہے، ما کان لہم الخیارہ، ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. یہ بیان کر کے فرمایا سینوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے. اور جن جن کو انہوں نے غیب دان سمجھ رکھا ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کب قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ بات بیان کر کے احباب کیا فرمایا؟ وَهُوَ اللَّهُ. ان صفتوں والا کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ ہے. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. پھر فرمایا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی ہی کی حمد ہے دنیا میں بھی، اسی کی حمد ہے آخرت میں بھی. الحمد للہ، اسی کی حمد ہے. حمد کا مطلب کیا؟ یہ والی حمد، خالق ہونے والی حمد اور تعریف کس کی دنیا آخرت میں؟ خالق، مالک، مختار، عالم الغیب، لا الہ الا ہو، الہ اور معبود ہونے والی حمد اور تعریف اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا آرڈر چلتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی جانب پلٹ کر جاؤ گے. آگے فرمایا قل، میرے پیغمبر ان سے پوچھ ذرا، ارأیتم، بھلا تم دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو قیامت تک لمبا کر دے. ابھی رات شروع ہوئی نا، اللہ چاہے تو کبھی صبح ہی نہ ہو. اگر اللہ چاہے تو تم پر قیامت تک کے لیے اگر وہ رات کو طویل کر دے تو من الہ غیر اللہ، بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ، ایسا معبود، یاتیکم بضیاء، جو تم پہ روشنی لے آئے.
اللہ رات ہونے کا فیصلہ کر دے تو ساری دنیا مل کر سورج طلوع کر سکتی نہیں ہے. آگے فرمایا افلا تسمعون، پھر سنتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا تمہارے کان کیوں بند ہو گئے، دلوں کی کھڑکیاں کیوں بند کر لیں؟ افلا تسمعون، حق بات کو سنتے کیوں نہیں؟ قل، میرے محبوب یہ بھی سوال کر ان سے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن مسلط کر دے اور سورج غروب ہی نہ کرے، رات ہی نہ آئے، من الہ غیر اللہ، تو بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا ایسی طاقتوں والا الہ، یأتیکم بلیل، کہ وہ تم پر رات لے آئے، تسکنون فیہ، اس میں تم سکون کرتے ہو، افلا تبصرون، جب یہ مسئلہ واضح ہے، افلا تبصرون، تم آنکھوں سے دیکھتے کیوں نہیں؟ فرمایا یہ نشانیاں ہیں میں رب کی، میری طاقتوں کی علامتیں دیکھ کر مجھے پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے رب کی تعریفیں ایسی ہیں کہ جن پر کبھی فنا، جوان کی جوانی والی تعریف آج ہے، چند سالوں بعد حسین کی حسن والی تعریف آج ہے، مگر آہستہ آہستہ ماند پڑتی چلی جائے گی. مالدار کی دولت والی تعریف آج ہے، مگر دیوالیہ ہونے میں وقت نہیں لگے گا. بادشاہ کی کرسی آج ہے، کل نہیں ہے، آج تخت پہ ہے، ہو سکتا ہے کل تختہ دار پہ ہو. تو میرے بھائی یہ سب تعریفیں عارضی ہیں، میرے رب کی تعریفیں دائمی ہیں، باقی ہیں، ان کو کبھی فنا نہیں ہے. اسی طرح میرے رب نے 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم میں بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بھی حمد کے ساتھ ایک تعریف کو جوڑا ہے. سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا میرے رب نے آیت نمبر 38 کے اندر. جی 13واں پارہ سورہ ابراہیم اور یہ آیت نمبر 38 کے اندر تفصیل سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے آئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ صلوات اللہ، ان کو یہاں آ کے چھوڑا جہاں آج بیت اللہ ہے، اور یہ وادی غیر ذی زرع، بنجر، اور کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چھاؤں کے لیے درخت نہیں، خشک پہاڑ ہیں. یہاں آ کے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے واپس چلے گئے. لمبا واقعہ ہے. بہرحال جا رہے ہیں اور ایک جگہ رک کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا اگلا حصہ یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہم چھپا کر کرتے ہیں اور جو ہم دکھا کر کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ دیکھنے والا تو. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی مخلوق بھی پوشیدہ، سب اللہ کی نظر میں ہے. یہ بیان کر کے کہ سب کو جاننے والا کون، آگے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ، کہ یہ جو عالم الغیب ہونے والی تعریف ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والی تعریف ہے، پردوں میں سے دیکھنے والی تعریف ہے، الحمدللہ، یہ کس کی تعریف ہے؟ اس تعریف میں اللہ کا کوئی شریک. تو اس لیے شروع میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے. آگے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے مفت میں عطا کر دیے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل و اسحاق جیسے دو لخت جگر جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں عطا کر دیے. یہ بیٹے دینے والی تعریف بھی کس کی ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہی تو ہے جو خوب سنتا ہے دعاؤں کو. دعاؤں کا سننے والا کون ہے جی؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں، میری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتے ہی نہیں. نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے سمیع دعا ہونے کا انکار کر دیا بھائی. اچھا چلو رکوع کیا، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں جی؟ سبحان ربی العظیم.
اللہ کی تعریف کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سر اٹھایا، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. سمع اللہ کا معنی اللہ نے، یہ جو تعریف لمن حمدہ، جس نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اس کی حمد و ثنا اللہ نے سن لی. نماز کے اندر اقرار کرتا ہے اللہ سنتا ہے، نماز کے بعد کہتا ہے اللہ میری تو سنتے بھی نہیں. ہاں جی، اچھا تو کس کی سنتے ہیں جی؟ ہم گناہگار ہیں، حضرت نیکوکار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. پہلے ان کے در پہ جائیں گے اور پہلے ان کے آستانے پہ جا کر دعا پیش کریں گے، وہ اللہ تک پہنچا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑھاپے کی عمر میں مجھے اولاد سے کس نے نوازا؟ کیونکہ دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ جب دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے نا، تو اللہ کے در پہ آ کر اللہ سے مانگیں. غیر اللہ کے در پر جا کر بھی اللہ سے مانگیں گے تو اس میں اللہ کی توہین ہوگی. غیر اللہ کا در، اللہ کا در کیوں چھوڑ کے آ گئے بھائی؟ اللہ کا در کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ ہاں، قبر مزار پہ جائیں، کیوں جائیں؟ صاحب قبر کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس لیے کہ جو مردہ ہیں وہ زندہ لوگوں کے محتاج ہیں، ان کو زندہ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. لیکن الٹی گنگا بہا دی ہم مسلمانوں نے بھی. ہم کہتے ہیں جی نہیں، ان کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اب ان کی ضرورت ہے. میرے رب نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو اوپر کھڑا ہے مانگنے والا طالب بن کر، یہ عقل کا کمزور ہے. جو قبر میں دفن ہے یہ اسباب کا کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے. کمزور سے مانگے کچھ ملے گا؟ ہاں جی، مانگت سے، بھکاری سے مانگے کچھ ملے گا؟ تو میرے رب نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب کس کے در کے فقیر ہو؟ قرآن کہتا ہے تم فقیر ہو، مانگنے والے ہو. دو فقیر کسی گلی کے نکر میں مل جائیں، ایک فقیر دوسرے کہے یار کھانا تو کھلا دے اللہ کے نام پہ، وہ کہے تو مجھے کھلا دے، وہ کہے تو مجھے کھلا دے، وہ بھی خالی، خالی سے مانگے، دونوں خالی، کسی کی مراد پوری نہیں ہوگی. مانگیے اس سے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اولاد دینے والی تعریف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے. آگے یہ سورۃ النحل ہے. اللہ اکبر. یہ سورۃ النحل کھل گئی آیت بھی. خیر بہرحال میرے سامنے سورۃ النحل 14واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 75. یہاں میرے رب نے ایک مثال دی بڑی خوبصورت، اللہ کے اختیارات کی اور غیر اللہ کے اختیارات کی مثال دی ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک غلام کی، ایک بندے کی جو غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے. لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتا. بیچارہ نوکر ملازم ہے کوئی اختیار کچھ کرنے پر؟ کسی چیز پر اختیار نہیں. وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک دوسرا ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے خوب روزی عطا فرما رکھی ہے، مال و دولت سے مالا مال کر رکھا ہے. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یہ اس میں چھپے بھی اور دکھا کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. ایک ہے جس کے اختیار میں 1 روپیہ تک بھی نہیں، اور ایک ہے کہ جس کے اختیار میں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. فرمایا حل یستمون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستمون، کیا ان کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ایک بالکل بے اختیار ہے، ایک صاحب اختیار ہے. حل یستمون، یہ برابر نہیں ہو سکتے نا. اگلے الفاظ الحمدللہ، لفظ ہے قرآن کا الحمد. فرمایا یہی مثال ہے اللہ کی اور مخلوق کی. اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اور وہ جیسے چاہے کسی کو دے دے، جتنا چاہے جہاں خرچ کر دے، اس کو کوئی پوچھنے اور روکنے والا نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تم صاحب اختیار کو چھوڑ کر مجبور کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو. الحمدللہ، بڑی نادانی کا فیصلہ ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے. اس طرح کی کئی آیات ہیں قرآن میں.
وقت کافی ہو گیا. کئی آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، اور بھی آگے ہم چلیں گے. کئی آیات میں اس طرح قرآن مجید میں آیات آتی ہیں جہاں میرے رب نے فرمایا الحمدللہ، اپنی کوئی صفت بیان فرمائی، خالق میں ہوں الحمدللہ، مالک میں ہوں الحمدللہ، رازق میں ہوں الحمدللہ، مختار کل میں ہوں الحمدللہ، غیب کا علم میرے پاس الحمدللہ، اولاد دینے والے فیصلے میں کرتا ہوں الحمدللہ. تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ آیا تو معنی کیا کریں گے؟ الحمدللہ تمام صفات خداوندی، تمام صفات معبودیت، تمام صفات الوہیت کس کے لیے ہیں؟ یعنی جو صفتیں اللہ کی شان کے لائق ہیں وہ ساری صفتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ صفت اللہ کے سوا کسی اور میں پائی جاتی نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر